بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل ڈاکٹر عمر فاروق اسٹرالوجی۔ دوستوں کے بڑے کمنٹس آئے ہیں، خاص طور پہ جنگ کے بارے میں پوچھے جا رہے ہیں، جنگ شروع ہو گئی، یہ ہو گیا۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا، آج پھر عرض کیے دیتا ہوں دوستو، ہمارا ڈیٹا کلیکشن کا ایک علم ہے اسٹرالوجی۔ ہم ذائچے میں جو ستارے منصوبات ستاروں کے ہیں اس کے مطابق پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور دوست اکثر کہتے ہیں جی کہ آپ کی باتیں دیر بعد درست ہوتی ہیں۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ ہمیں جو سمجھ آتا ہے ہم وہ بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حرف آخر ذات صرف اللہ کی ہے۔ اب ایک صاحب نے بڑا زبردست کمنٹ کیا، اس نے کہا جی اسٹرالوجی میں ہر بندے کی اپنی رائے ہے، اور یہاں میں ایک بات بتاتا چلوں کہ اسٹرالوجی کو سیکھنے کے لیے ایک عمر درکار ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ سمجھیں کہ آپ نے 2-4 کتابیں پڑھ لی تو آپ کو علم آ گیا۔ علم آنا یہ معنی رکھتا ہے۔ اب یہاں پہ جو صورتحال ہے، آج 7 مئی ہے 2025 ہے، اور ذائچے میں جو سیارگان کی پوزیشن ہے وہ ہے کہ عطارد پاکستان کے پہلے خانے میں برج حمل میں 25 درجے پہ ہے، اور زہرہ یہاں پہ 4 درجے ہے، نیپچون 1 درجے ہے، پلوٹو 3 درجے پہ 11ویں خانے میں ریورس ہے، زحل پاکستان کے ذائچے کے 12ویں خانے میں ہے، راس 24 درجے پہ ہے برج حوت میں، اور اس کے ساتھ زمب جو ہے وہ برج حملہ میں ہے، قمر بھی برج حملہ میں آیا ہوا ہے، اور مریخ جو ہے ہمارا ستارہ جو پاکستان کا میری کیلکولیشن میں ستارہ ہے مریخ، اس کی زہرہ کے ساتھ 7 نظر شروع ہو چکی ہے، اور مشتری جوزہ میں بیٹھا ہوا ہے، یورنس سور میں ہے، اور شمس بھی سور میں ہے 17 درجے پہ۔ اب دوستو اس ذائچے کو اگر غور سے ابھی بھی پڑھیں، جتنے منصوبات میں نے آج تک ذائچے میں پڑھے، اس پورے ذائچے میں کہیں بھی پاکستان کے ستارے کی دوسرے کسی ستاروں کے ساتھ نحس نظر ثابت ہی نہیں، بلکہ ساد نظر جو ہے وہ شروع ہو گئی ہے۔ اب زہرہ کی 4 درجے پہ ہے اور مریخ 8 درجے پہ ہے۔ اب یہ آنے والے وقت میں یہ ساد نظر چلے گی۔ اب جیسے جیسے مریخ آگے جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ زہرہ آگے جائے گا تو یہ ساد نظر آگے سے آگے جائے گی۔ تو ایسٹرالوجیکل اسپیکٹس جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں جنگ شنگ کا کوئی خطرہ مجھے نہیں نظر آتا، کیونکہ زہرہ جو بنیادی طور پہ ہے یہ امن کا ستارہ ہے، امن سکون۔ اس کی وجہ سے جو برج زہرہ کے ماتحت لوگ پیدا ہوتے ہیں ان کی سب سے بڑی خواہش یہ ہوتی ہے کہ امن رہے، خاص طور پہ برج میزان میں، جیسا میں نے ویڈیو لگائی تھی کہ برج میزان کے جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں ہمارے کپڑے بھی بیچ دو مگر لڑو نہ، سکون سے رہو۔ تو دوستو یہ اسٹرالوجی ہے۔ یہاں پہ زہرہ جو ہے وہ ناظر ہے مریخ کے ساتھ، جو جنگ و جدل کا ستارہ ہے۔ ہاں ذائچے میں آنے والے وقت میں کوئی نحس نظر بن جائے، حالات کیا جائیں، اس کی میں بات نہیں کر رہا، میں صرف بات کر رہا ہوں کرنٹ ذائچے پہ۔ کرنٹلی ذائچے میں ستارے ایسے نہیں ہیں جس سے مجھے کوئی انڈیکیشن ہو کہ جنگ ہونے کی سمجھ میں باتیں ہیں، بلکہ جیسا میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ ذائچے میں نیپچون اور زہرہ کا کران ہوا ہے۔ اب جو صورتحال ہے، سمجھنے والے اور عقل اور شعور رکھنے والے لوگ سمجھ جاتے ہیں بات کو کہ انڈیا کا جو جنون ہے وہ بھی ایسا نہیں ہے کہ جنگ کرنا۔ میں نے انڈیا کا ذائچہ پڑھا، اس کے ستارے بیان کیے، کوئی بات اپنی طرف سے لگائی، جو باتیں سمجھ آئی وہ میں نے بتا دی۔ پاکستان کے حوالے سے میں آپ کو یہاں ایک بات اور بتاتا چلوں کہ اگر کوئی اس دنیا میں دلیر قوم ہے تو وہ پاکستان کی قوم ہے، میری کیلکولیشن میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، لیکن اسٹرالوجی اتنی ہم نے سیکھی ہے اس میں یہی سب سے بڑی بات ہے۔ جسے میں کہتا ہوں ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساکی۔ تو ہمارے جو یہاں نوجوان ہیں بڑے بڑے ذہین ہیں ماشاءاللہ، میں سارا دن ذائچے بناتا ہوں صبح سے شام تک، اور مجھے بڑے ہیرے قسم کے لوگ ملے ہیں جو اپنی کام، اپنی محنت، اپنی لگن پہ بلیو کرتے ہیں۔ تو قوموں کی زندگی میں اپ ڈاؤن آتا رہتا ہے۔ ہمارے ذائچے میں جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ برج سور میں یورنس بیٹھا ہوا ہے، یہ یورنس آج 26 درجے پہ ہے، اور سورج جو ہے وہ 17 درجے پہ ہے۔ اگر انڈیا کے ذائچے کو پڑھا جائے تو یہ مودی سرکار کی فیلر کی بات کرتا ہے، اگر پاکستان کے ذائچے میں پڑھا جائے تو یہ ابھی ہمارا تھوڑا جو مشکل وقت چل رہا ہے اس کی بات کر رہا ہے۔ لیکن جیسا میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ جو ہی یورنس اپنے حبوط کے خانے سے نکلے گا
پاکستان کے ذائچے کے تیسرے خانے میں آ جائے گا، اور جب یہ تیسرے خانے میں آئے گا تو یہ انتہائی پازیٹیو نظر قائم کرے گا، اور اس کی نظر جو ہے نیپچون کے ساتھ اور پلوٹو کے ساتھ قائم ہوگی۔ آپ ایسے سمجھیے کہ یہ بہت جلد آنے والے وقت میں 8 جولائی کو جب یہ یورنس اپنا بورڈ چینج کرے گا تو یہ پازیٹیو ترین نظر ہوگی پاکستان کے حال کے خانے کے حوالے سے، چیزیں بہتر ہونا شروع ہو جائیں گی۔ پھر میں عرض کرتا چلوں کہ جو ستارہ جتنا بڑا ہوتا ہے، جتنا دور ہوتا ہے، اس کے ایفیکٹس اتنے گہرے ہوتے ہیں لیکن ذرا دیر سے ہوتے ہیں۔ تو ذائچے میں جو ہماری قوم ہے وہ بڑی سٹرونگ ہے۔ آپ ابھی بھی دیکھ لیں، اگر پاکستان کی دلیر قوم نہ ہو تو ان کے آپ چہروں پہ دیکھ سکتے ہیں کسی پہ کوئی لڑائی کا ڈر خوف ہو۔ یہ میں نے عرض کیا کہ دلیر قوم ہے، یہ نہیں ڈرتی کسی بات سے۔ تو ذائچے میں کیونکہ بہت سی جدی جو وزیر اعظم کا میں نے عرض کیا کہ ستارہ ہے پاکستان کے حال کے خانے میں، وہ یہاں 28 درجے پہ ہے برج حوت میں، اپنی کمزور ترین پوزیشن پہ ہے اور کمزور ترین پوزیشن کی طرف بڑھ رہا ہے۔ لہٰذا یہ جو پاکستان کیا دنیا کی تاریخ کا ایک ناکام ترین شخص وزیر اعظم بنا ہوا، اس کے پلے کچھ بھی نہیں، کچھ کر ہی نہیں سکتا، صرف جسے کہتے ہیں پانی میں مدانی وہ یہ مار سکتا ہے اور کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ یہ جو پاکستانی قوم کا جو ستارہ ناظر ہوا مریخ نیپچون کے ساتھ، میں نے اسی دن بتایا تھا کہ صورتحال اب کچھ کی کچھ ہو جائے گی، اور آپ دیکھیے اس وقت سے حالات اور واقعات تبدیل ہونے کی سمت میں۔ ابھی دوستو بہت ساری چیزیں تبدیل ہو چکی ہیں، بہت ساری چیزیں تبدیل ہو رہی ہیں، اور ذائچے کو پڑھنا، ذائچے کو بیان کرنا ہے دوستو، یہ عام کام نہیں ہے۔ جو دوست کہتے ہیں کہ ریڈنگ الگ الگ ہے، کچھ لوگ، کچھ ہمارے دوست انڈیا کے طریقے سے اسٹرالوجی پڑھتے ہیں، میں یونان کے طریقے سے ذائچہ بناتا ہوں، البیرونی کا جو قاعدہ ہے میں اسے فالو کرتا ہوں۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ میں اپنی جو میری ریسرچ ہے میں اس کی بات کرتا ہوں، میں کسی کتاب کی کسی چیز کی کوئی بات نہیں کرتا۔ کتابیں ضرور میں نے پڑھی ہیں مگر اپنے طریقے سے، اپنی سوچ سمجھ سے۔ تو اب پاکستان کے ذائچے میں دوستو جیسے جیسے یہ زہرہ کی اور مریخ کی آپس میں ساتھ نظر ہوگی تو مریخ زہرہ کی ساتھ نظر کا طاقت اٹھانے کے بعد مشتری کے ساتھ ساتھ نظر قائم کرے گا۔ یہ وقت آنے والے وقت میں پاکستان میں 2 چیزیں بہتر کرے گا۔ ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ مشتری جو ہی 10 جون 2025 کو اپنا برج چینج کر کے برج سرطان میں آئے گا تو عدلیہ اور قانون یہ چیزیں سٹرونگ ہوں گی ذائچے کے منصوبات کے مطابق۔ دوسرا عمران خان صاحب کا ذائچہ بہتر ہوگا۔ ذائچے کے منصوبات کے مطابق یہ چیزیں ساری بہتر ہونے کی سمت میں ہر آنے والا دن ٹریول ہو رہی ہیں۔ آج دوستو 7 مئی ہے، 26 مئی کو جو زحل ہے وہ اپنے حبوط کے خانے میں داخل ہو جائے گا، اور میری جو پریڈکشن ہے برج جدی کے حوالے سے وہ بڑی سٹرونگ ہے، اور مجھے 100% یقین ہے انشاءاللہ کہ صورتحال ایک ایسی سامنے آنے والی ہے جس کا کسی کو اندازہ نہیں۔ یہ آپ یہ سمجھیے کہ ایک ستاروں نے ابھی، کیونکہ زحل وہاں پہنچا نہیں ہے ابھی تو وہ تھوڑا فاصلے پہ ہے، 26 کو جو ہی وہ انٹر ہوگا 0 درجے پہ، پھر آنے والے تھوڑے دنوں میں یہ کران کرے گا یہاں پہ نیپچون کے ساتھ۔ اور یہ جو کران ہے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ یہ پاکستان کے حال کے خانے میں پہلی مرتبہ زحل کا کران نیپچون کے ساتھ ہوگا، لہٰذا وزیر اعظم کی چیزیں، وزیر اعظم کی باتیں، وزیر اعظم کی ذات تبدیل ہو جائے گی۔ یہ ہمارا ایک اندازہ ہے، کوئی حرف آخر بات نہیں ہے دوستو۔ جو باتیں سمجھ آتی ہیں وہ بتاتے ہیں، جو باتیں سمجھ نہیں آتی ذائچے میں اس کے بارے میں کوئی رائے نہیں دے سکتے دوستو۔ اس ذائچے میں جو عطارد، زہرہ اور نیپچون ہیں آنے والے وقت میں، جیسے یہ اب ماضی میں عطارد نے اپنی تمام تر طاقت مشتری کے ساتھ شیئر کی، میں نے آپ سے عرض کیا کہ پاکستان کے حوالے سے ایک بیان آئے گا، وہ بیان آیا، آپ نے بھی دیکھا کیا آیا۔ اسی طرح دوستو ذائچے کے منصوبات کو پڑھ کے ہم آگے چلتے ہیں، اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتے۔ تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں فردر آگے جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی، جو ستارے سمجھ آئیں گے ان کے بارے میں بات کریں گے۔